لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بسبع، أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بالنبيون. رواہ مسلم. بزرگان محترم و عزیزان گرامی، حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوگا، اس لیے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، آج کا جو موضوع ہے معجزات سرور کائنات اور آپ کی خصوصیات، اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور احادیث شریفہ سے ایک حدیث کا میں نے انتخاب کیا، جس کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت کی یہ سنت رہی ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر کسی نبی کو یا کسی رسول کو بھیجتے ہیں تو ان کی نبوت و رسالت کے لیے اللہ رب العزت کوئی دلیل دے کر بھیجتے ہیں. اسی دلیل کو معجزہ کہا جاتا ہے. معجزے کے معنی یہ ہیں کہ ایسا کوئی کارنامہ، ایسا کوئی کام جس کے کرنے سے جن و انس عاجز آ جائے، نہ انسان کر سکے نہ کوئی جنات کر سکے، بس نبی کے ہاتھ سے وہ ظہور ہوتا ہے. اسی کو معجزہ کہتے ہیں. قرآن حکیم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سلسلے میں فرمایا
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فضیلت دی یا جبال اوبی معہ والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسی خوش گلو اور ایسی خوش آواز عطا فرمائی تھی کہ جب وہ زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو آس پاس کے پرندے، حتیٰ کہ اگر آپ پہاڑ پر تلاوت کر رہے ہیں تو پہاڑ متوجہ ہو جاتا تھا، پرندے آس پاس آ کر آپ کو گھیر لیتے تھے اور اللہ کا کلام زبور سنتے تھے۔ دوسری جو اللہ رب العزت نے فضیلت حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی، وہ آپ کے ہاتھ میں لوہا آتے ہی بالکل نرم ہو جایا کرتا تھا، جس طرف چاہتے آپ موڑ لیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے قرآن نے کہا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایسی سلطنت دی کہ انس و جن، جنات بھی، انسان بھی، پرندے بھی آپ کے لیے مسخر تھے، ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر باش رہتے تھے۔ ہواؤں پر اللہ رب العزت نے حکومت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عصائے موسیٰ، ید بیضا، بلکہ 9 معجزات عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو 9 معجزات، 9 نشانیاں، 9 بینات عطا کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ مٹی سے پرندہ بناتے تھے اور پھونک مارتے تھے، اڑ جاتا تھا۔ حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے چمگادڑ جو ہے نا، جو پرندہ، کیا بولتے ہیں اس کو ہمارے یہاں، گدل، یہ جو پرندہ ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنایا ہے۔ لیکن جب بنایا تو اس کی قضائے حاجت کے لیے سوراخ رکھنا بھول گئے۔ انسان ہے نا، اللہ رب العزت کی ذات تو ہو نہیں سکتا، قضائے حاجت کے لیے سوراخ رکھنا بھول گئے، اسی وجہ سے جو ہے وہ منہ سے ہی کھاتی ہے اور منہ سے ہی اجابت کرتی ہے۔ اور کسی پرندے کے اندر آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت نے جتنے بھی پرندے بنائے ہیں کوئی بچہ جنتا نہیں ہے، انڈے دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس جانور کی تخلیق کی وہ بچے دیتی ہے، اس کے دانت ہوتے ہیں، کسی پرندے کے منہ میں دانت نہیں ہوں گے۔ اس پرندے کے منہ میں دانت ہے۔ تو فرمایا کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ طیرا باذن اللہ۔
مٹی سے پرندے کی شکل میں بناتے تھے، پھونک ماری اڑ گیا اللہ کے حکم سے، ہوتا اللہ کے حکم سے تھا۔ حضرت عیسیٰ کے اندر کوئی کمال نہیں تھا، اگر اللہ وہ کمال حضرت عیسیٰ کو نہ دے۔ تو یہاں یہ عقیدہ ثابت ہوا کہ کوئی شے، کوئی کمال ہو، محض کسی انسان کے اندر خود پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے، اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیکل ریسرچ بہت آگے تھا، ہر چیز کی دوائی دریافت، ہر مرض کا علاج دریافت ہو چکا تھا۔ صرف 4-5 چیزیں ایسی تھیں جس کی کوئی دوا اور کوئی علاج اس وقت کے اطباء، اس وقت کے ڈاکٹرز جو ہے وہ دریافت نہ کر سکے۔ ایک کوڑ اور برس کی بیماری کا علاج، سفید سفید دھبے پڑ جاتے ہیں، جذام کی بیماری، ہاتھ انگلیاں گلنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ بیماری کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ مادرزاد بچہ جو اندھا پیدا ہوگا اس کا علاج تو آج بھی نہیں ہے۔ مردے کو زندہ کر دینا، اس کا بھی آج تک کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ عاجز تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میں برس اور جذام کے مریض کو شفا دے دیتا ہوں۔ مادرزاد اندھا کوئی آتا بچہ لایا جاتا، حضرت عیسیٰ آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تھے، بینائی آ جاتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی حیات میں 4 مردے زندہ کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک صحابی عازر تھے، دین کی دعوت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کے لیے باہر چلے گئے تھے۔ اس دوران حادثہ یہ ہوا کہ آپ کے جو حواری تھے، صحابی تھے حضرت عازر، ان کا انتقال ہو گیا، جوان تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر سے واپس آئے تو ان کی بہن آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا نبی اللہ، آپ کی حواری، آپ کے صحابی انتقال کر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہن سے کہا کہ مجھے ان کی قبر دکھاؤ۔ قبر پر تشریف لے گئے، قبر کی مٹی کو کھلوایا اور فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کی اجازت سے، اس کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت عازر کھڑے ہو گئے۔ مورخین نے لکھا کہ پھر وہ ایک زمانے تک زندہ رہے، بچے ہوئے ان کے۔ اس طرح کے 4 واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے صادر ہوئے ہیں۔ حضرت سام بن نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام، ان کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوڑ کے، برس کے علاج اور مادرزاد اندھے کا علاج اور مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا تھا۔ یہ نبوت کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ لیکن جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تو آپ تو سراپا معجزہ تھے۔
اللہ تعالیٰ نے 1 2 3 4 5 نہیں، ہزاروں معجزات، بلکہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی خود ایک معجزہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں۔ علامہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ ایک کتاب لکھی ہے 6 جلدوں میں، 6 والیوم میں، صرف حضور کے معجزات پر لکھی ہے۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے 3 جلدوں میں، 3 والیوم میں، صرف حضور کے معجزات کے بارے میں۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے الخصائص الکبریٰ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، جس کے اندر آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 معجزات کا ذکر فرمایا ہے۔ تاہم علماء کرام لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے بڑے معجزات تقریباً 1200 تک پہنچتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا کہ 1000 سے زائد آپ کے معجزات ہیں، اور سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم کے اندر 3 معجزات کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے، اور بقیہ جتنے معجزات ہیں وہ احادیث شریفہ کے اندر مذکور ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جن 3 معجزات کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، پہلا معجزہ القرآن۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا زندہ و جاوید معجزہ اور علمی معجزہ جو قیامت تک قائم ہوگا اور قائم رہے گا، ایسا معجزہ قرآن کی شکل میں عطا فرمایا۔ اس سے قبل جتنے انبیاء آئے، ان کے معجزات ان کی وفات کے ساتھ ختم ہو گئے۔ عصائے موسیٰ کے اندر جو کرشمہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد، اس عصا کے اندر، اس لکڑی کے اندر سے ختم ہو گیا۔ اب وہ ایک لکڑی ہے، وہ خصوصیات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے سے دم عیسیٰ ختم ہو گیا، وہ برس اور کوڑ کے مرض کی شفا ختم ہو گئی، وہ مردے کا زندہ ہونا ختم ہو گیا، ان کے ساتھ اٹھ گیا۔ حضرت داؤد کی حکومت اور ان کی خوش آوازی اور ان کے ہاتھ پر لوہے کا نرم ہونا ان کے ساتھ ختم ہو گیا۔ حضرت سلیمان کی حکومت ان کے ساتھ ختم ہو گئی، لیکن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علمی معجزہ قرآن عطا کیا، وہ قیامت تک قائم رہے گا۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا کہ 2 عجیب و غریب حادثے ہوں گے، 2 عجیب و غریب عظیم الشان حادثے ہوں گے۔ اچانک کعبۃ اللہ غائب ہو جائے گا، کعبۃ اللہ آسمان پر اٹھا لیا جائے گا، لوگ دوڑے آئیں گے، کعبۃ اللہ نظر نہیں آئے گا، لوگ روئیں گے، بلبلائیں گے، غم و اندوہ کے پہاڑ ان پر ٹوٹیں گے۔ اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک لوگوں کو خبر ملے گی کہ قرآن تو موجود ہے، لیکن قرآن کے الفاظ اڑ گئے،
کوڑے کاغذ موجود ہوں گے، سینوں سے قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ قرآن کریم یہ زمین کی روح ہے، یہ آسمان کی روح ہے، اس کائنات کی روح ہے۔ جیسے انسان کے بدن سے روح نکل جائے تو انسان مردہ کہلاتا ہے، اسی طرح جب قرآن اس کائنات سے اٹھا لیا جائے گا تو سمجھ لیجئے کہ اب یہ سارا نظام درہم برہم کر کے رکھ دیا جائے گا، نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، آسمان پر چاند اور سورج آپس میں ٹکرا جائیں گے، سارا نظام درہم برہم کر کے رکھ دیا جائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے عظیم الشان معجزہ، جس کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے سامنے چیلنج کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، وہ القرآن الکریم ہے۔ قرآن نے 4 چیلنج کیے تھے آج سے 1400 سال پہلے، وہ چاروں چیلنج آج تک باقی ہیں۔ روئے زمین کے کسی مائی کے لال نے آج تک اس چیلنج کو قبول نہیں کیا اور اس کا جواب نہیں دے پایا۔ قرآن نے کہا تھا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو ٹھیک ہے، لے کر آؤ اس جیسا کلام۔ اور خود اللہ نے فرما دیا تم کیا، تم اہل مکہ کیا، سارے انسان اور سارے جنات مل کر اور جن خداؤں کو تم پکارتے ہو ان سب کو بلا لو، ان کی مدد سے ایسا کلام نہیں پیش کر سکتے۔ نہیں پیش کر سکی آج تک دنیا۔ پھر اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، پورا قرآن بہت بڑا چیلنج ہوگا، ضخیم کتاب ہے، 6600 آیات ہیں، 114 سورتیں ہیں، اتنی ضخیم کتاب لکھ کر پیش کرنا مشکل ہوگا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، فَلْيَأْتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، چلو قرآن نہیں پیش کر سکتے، کم از کم 10 سورتیں پیش کر دو۔ 10 سورت بھی نہیں لائے۔ قرآن کے بارے میں قرآن نے کہا ٹھیک ہے، قرآن نہیں پیش کر سکے، 10 سورتیں نہیں پیش کر سکتے، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت، علماء جانتے ہیں یہاں پر سورت نکرہ استعمال ہوا ہے، ایک چھوٹی سے چھوٹی سورت، چاہے وہ سورت الکوثر ہو، سورت العصر جیسی ہو، پیش کر دو۔ نہیں لا سکے، قرآن نہیں پیش کر سکے، 10 سورتیں پیش نہیں کر سکے، ایک چھوٹی سی سورت پیش نہیں کر سکے۔ قرآن اور نیچے اتر کر چیلنج کرتا ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، ایک قرآن جیسی بات تو لے آ۔ پورے قرآن کی بات نہیں، 10 سورتوں کی بات نہیں، ایک چھوٹی سی سورت کی بات نہیں، بلکہ فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، ایک چھوٹی سی بات لے آ قرآن جیسی اگر تو سچا ہے۔ یہودیوں نے ہنگامے کیے، عیسائی مستشرقین نے اسلام پر اعتراضات کی بھرمار کی، لیکن قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک چھوٹی سی آیت بھی نہیں لا سکے۔
یہ قرآن ایسا ایک معجزہ ہے کہ زندہ و جاوید ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک چیلنج ہے کہ ایسی کتاب لے کر آ کے دکھا دو۔ دوسرا معجزہ جس کو قرآن نے تذکرہ کیا وہ ہے معراج النبی، جس کے بارے میں کل کی نشست میں آپ نے تفصیل سے سنا ہوگا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کیسے اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ کسی نبی کو یہ شرف حاصل نہیں، کسی نبی کو یہ شرف حاصل نہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ترین نبی ہیں تو وہ حضرت موسیٰ ہیں، افضل ترین نبی، صاحب شریعت نبی حضرت موسیٰ ہیں، صاحب امت۔ حضور کے بعد سب سے بڑی امت نبی کے وقت میں حضرت موسیٰ کی تھی، 6,70,000 آپ کے ماننے والے تھے۔ انہوں نے بھی تمنا کی، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں دیکھ سکتے، میری تجلیات کو برداشت کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ کا اصرار رہا کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، انی ارانی۔ اللہ رب العزت نے کہا ٹھیک ہے، یہ سامنے ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر میں اپنی تجلیات میں سے ایک ادنا تجلی اس پہاڑ پر ڈالوں گا، اگر وہ ادنا تجلی کو برداشت کر لے تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی، پہاڑ اللہ کی تجلی کی کیفیت کو برداشت نہیں کر سکا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے جب اس دھماکے کو دیکھا کہ پہاڑ دھن دھن کر کے اڑ گیا، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تجلی کو دیکھ کر بے ہوش نہیں ہوئے، مفسرین نے لکھا تجلی کو دیکھ کر بے ہوش نہیں ہوئے، پہاڑ کے اس دھماکے کو دیکھ کر بے ہوش ہوئے۔ موسیٰ جیسے جلیل القدر نبی اللہ کی تجلی کو دیکھ نہیں سکے، باوجود طلب کی اللہ کے دربار میں، اشتیاق ظاہر کیا، اللہ نے کہا کہ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پھر فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ جب اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ کی روح کو نہیں بلایا، آپ کی روح کو نہیں بلایا کہ آسمان انسان کا تحمل نہیں کر سکتا۔ آج بھی جاتے ہیں نا، چاند پر گئے،
ان سے پوچھئے کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں. یہ ہوا بھی جب تک زمین کی قوت ثقل موجود ہے وہاں تک ہوا ہے، اس کے بعد تو ہوا نہیں، سانس کہاں سے لے گا؟ آگے پھر ایسے حالات ہیں کہ وہاں پر آگ ہیں، گزر نہیں سکتا، جل کر خاک ہو جائے گا. روح کی پیشی نہیں ہوئی اللہ کے دربار میں. قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدی، ہم نے اپنے بندے محمد کو بلایا اسی بدن کے ساتھ. آج تم چاند پر جانے کو اپنا عروج سمجھتے ہو، یہ راستے بھی تو حضور نے دکھلائے ہیں کہ کوئی اوپر بھی جا سکتا ہے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہیں ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. یہ حضور نے دکھلایا. یہ شق صدر کیا ہے جو حضور کا سینہ چیرا گیا اور قلب کو نکالا گیا. آج ہارٹ سرجری ہو رہی ہے، اوپن ہارٹ سرجری، حضور نے بتلایا. سب سے بڑا آپریشن وہی تو ہے نا. انسانی تاریخ کی سب سے بہترین اور اعلیٰ آپریشن جو ہے وہ اوپن ہارٹ سرجری. 1893 کے اندر اس کی دریافت ہوئی. 1400 سال پہلے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 مرتبہ اوپن ہارٹ سرجری ہوا ہے. تم سمجھتے ہو یہ کمال ہے، لیکن ہماری نظر میں یہ کمال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جسد خاکی کے ساتھ عرش پر بلایا. اللہ نے اپنا دیدار کرایا. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے محبوب کے درمیان ایک کمان کا فاصلہ تھا. قرآن کریم کے بعد یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. دو ہزار تیئیس سال لگے 2023 لگے آسمان میں چاند تک پہنچنے کے لیے. جبھی سے انسان کوشش کر رہا ہے نا. اس کے آگے بھی تو دنیا ہے، ابھی اور بھی سیارے ہیں. لیکن جب اللہ چاہتے ہیں تو اپنے محبوب کو آن واحد میں لے جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں حضور کو مکے سے بیت المقدس لے جایا گیا اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر اور پھر سدرۃ المنتہا، پھر عرش الہی اور جناب حق جل مجدہ کی دربار میں حاضری اور دیدار الہی، پھر جنت و دوزخ کا دیدار اور سارے حالات دکھا کر پہنچا بھی دیے. حال یہ تھا کہ حضور جس بستر پر سوئے تھے اس بستر کی گرمی بھی ختم نہیں ہوئی تھی. اسی وجہ سے تو قریش مکہ نے، کفار مکہ نے اعتراض کیا کہ اتنا لمبا سفر ایک رات کے قلیل حصے میں کیسے ممکن ہے؟ آپ کہتے ہو کہ بستر کی گرمی بھی ختم نہیں ہوئی. چونکہ ایمان نہیں تھا نا، ایمان نہیں تھا. ایمان ہوتا تو جواب دیتے. صدیق اکبر سے کسی حضرت ابو جہل نے پوچھا کہ ابو جہل کیا کہتے ہو اس بارے میں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں ایک ہی رات کے کچھ حصے میں
مکے سے بیت المقدس چلا گیا، 7 آسمانوں کی سیر کر کے بھی آ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ بعید بات ہے، یقین کرنے کی بات نہیں ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ تمہارے صاحب محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ کہا اچھا، محمد الرسول اللہ نے فرمایا؟ تو کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ سچ کہتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا ابھی تو کہہ رہے تھے کہ یقین نہیں کر سکتے، اور جب حضور کی بات آئی تو یقین کرتے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یہ تو بیت المقدس اور آسمان اور جنت و دوزخ اور عرش کی بات ہے، میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر بھی ایمان لاتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، نہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، میں جنت و دوزخ کو مانتا ہوں، میں نے تو نہیں دیکھا، حضور نے کہا تو مانتا ہوں۔ جب اللہ کی بات میں مانتا ہوں تو یہ سب کیا ہے؟ تو کھلونے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ ایک بڑا شیطان تھا، اس نے اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو، اپنے بچے کو، کٹی شیطان کو کہا کہ دیکھو عالم پر حملہ کرنا مشکل ہے، عابد پر حملہ کرنا آسان ہے، یعنی جو صرف علم نہ ہو، عبادت میں لگا ہوا ہے، اس کو بہکا سکتے ہیں، لیکن جو عالم چاہے وہ عمل نہ کرتا ہو لیکن علم ہو، اس کو بہکانا مشکل ہے۔ تو کٹی شیطان نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا چلو میں دکھاتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی ماچس کی ڈبیا لی، مثال دے رہا ہوں میں ماچس کی ڈبیا سے، اس نے ایک چھوٹی سی ایک ڈبیا لی اور وہ لے کر ایک عابد جو نارمل عبادت کرنے والا، علم نہیں تھا اسے، اس نے قرآن نہیں پڑھا تھا، حدیث نہیں پڑھی تھی، اس طرح کے بیانات میں بیٹھا نہیں تھا، بس وہ نماز پڑھتا تھا، عبادت کرتا تھا، اس کے پاس جا کر کہا کہ انسانی شکل میں دونوں گئے، بڑا شیطان بھی اور چھوٹا شیطان بھی، اور جا کر کہا کہ حضرت ایک سوال کرنا ہے آپ سے۔ انہوں نے کہا جی فرمائیے۔ کہا کہ یہ چھوٹی سی ڈبیا ہے۔ ہاں بالکل ہے۔ کیا اللہ رب العزت اس پوری کائنات کو اس ڈبی کے اندر بند کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو بے عقل کی بات ہے، اتنی بڑی کائنات یہ چھوٹی سی ڈبی کے اندر کیسے بند ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی عقل مند اس کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ جب یہ کہا اس نے تو اس کا ایمان چلا گیا۔ کہا ٹھیک ہے، بس یہی مسئلہ پوچھنا تھا۔ اب وہ اپنے بچے کو لے کر ایک عالم کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ یہ چھوٹی سی ڈبی ہے، کیا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ یہ پورے آسمانوں کو، زمینوں کو، چاند سورج کو، پوری کائنات کو اس چھوٹی سے ڈبی کے اندر بند کر سکتے ہیں؟ تو اس عالم نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو شیطان ہے، میرا خدا اس بات پر قادر ہے کہ یہ ایک کائنات نہیں، یہ ایک دنیا نہیں، ایسی ہزاروں دنیا کو اس چھوٹی سے ڈبی کے اندر بند کر سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ تو بہرحال بات دوسری طرف نکل گئی۔ تو اللہ رب العزت نے معراج کا جو معجزہ آپ کو عطا فرمایا کہ دربار الہی کے اندر آپ کی حضوری، یہ کسی نبی کو یہ شرف عطا نہیں ہوا۔ کسی نبی کو یہ شرف عطا نہیں ہوا۔ یہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت عطا ہوئی ہے۔ اور تیسری چیز یعنی تیسرا معجزہ جس کو قرآن کریم نے تذکرہ کیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو مکے کے کفار نے آپ سے یہ تقاضا رکھا کہ
کہ آپ کوئی معجزہ دکھلائیں، کوئی دلیل دکھلائیں کہ آپ نبی ہیں، آپ کی رسالت بالکل صحیح ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، پوچھئے کیا چاہتے ہیں، کون سا معجزہ چاہتے ہیں. تو کفار مکہ نے کہا کہ یہ چاند ہے، اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے. حضرات صحابہ کرام کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم مینا کے میدان میں تھے، 14ویں رات کا چاند تھا. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اہل مکہ دلیل نبوت مانگتے ہیں اور یہ چاند کے 2 ٹکڑے مانگتے ہیں. اے اللہ مجھے قدرت نصیب فرما، میری مدد فرما. اچانک کیا دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک چاند کا ٹکڑا جبل ابو قبیس کے اس طرف آ گیا، ایک دوسرا چاند کا ٹکڑا ایک دوسرے پہاڑ کی طرف چلا گیا. بیچ میں غار ہرا یعنی جبل نور نظر آ رہا تھا اور 2 چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے تھے. یہ نہیں کہ 1 منٹ 2 منٹ رہا ہو، بلکہ مفسرین نے لکھا کہ عصر سے لے کر مغرب تک جتنا وقت ہوتا ہے اتنی دیر تک یہ چاند کے 2 ٹکڑے علیحدہ علیحدہ رہے، تاکہ کفار مکہ بھی دیکھ لیں اور اہل دنیا بھی دیکھ لیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت حق ہے. جب کفار مکہ نے یہ معجزہ دیکھا اپنی آنکھوں سے، پریشان ہو گئے، کہنے لگے اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، سحر عظیم، یہ تو جادو ہے، یہ تو بڑا جادو ہے، یہ تو بڑا جادو ہے. ھذا سحر عظیم اعظم سحر. حضور نے کہا تمہیں نے تو کہا تھا، میں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اللہ کی اجازت سے. میں نے کیا، اللہ نے کیے. اب کہہ رہا ہو کہ صاحب یہ جادو ہے. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی جادو اگر ہے تو اہل مکہ پر تو جادو کر سکتے ہیں. جادوگر کا اتنا پاور ہوتا ہے کہ جو مجمع میں ہے اس پر جادو کر کے ان کی آنکھوں کے اوپر جو ہے پردہ ڈال سکتا ہے. جو باہر ملک میں گئے ہوئے ہیں، کوئی یمن میں گیا ہے، کوئی شام کی طرف گیا ہے تجارت کے سلسلے میں، جب وہ آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ اس رات کو تم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے تھے یا نہیں. یمن سے قافلہ چند دنوں کے بعد آ کر پہنچا، ان سے پوچھا گیا تو کہا کہ یہ عجیب و غریب منظر تو ہم نے یمن میں دیکھا ہے. شام سے قافلہ آیا تو اس نے کہا کہ ہاں ہم نے بھی یہ منظر دیکھا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ادھر چلا گیا ایک ادھر چلا گیا. ہمارے یہ ہندو بھائی ہیں نا، ان کی ایک کتاب ہے بھوش پران، اس کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ راجہ بھوج جو بھوپال کا بادشاہ تھا، اس نے یہ واقعہ شق القمر کا دیکھا. دیکھ کر اس نے تحقیق کی، حتیٰ کہ حضور کے دربار میں پہنچا، حضور پر ایمان لایا، پھر واپس ہندوستان پہنچا. ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے. ناسا کی رپورٹ اٹھا کر دیکھیں، راکی بیلٹ کے نام سے جو تصویریں ناسا نے دی ہیں، جو فوٹوگرافی دی ہے، اس کے اندر آپ نوٹ کریں چاند کے اندر بیچ میں ایک لکیر ہے. گوگل میں سرچ کریں آپ، سپلٹنگ آف مون ڈالیں یا پھر جو ہے نا راکی بیلٹ ڈال کر دیکھیں، باقاعدہ پکچرز نظر آتی ہیں. یہ ایسا عجیب و غریب معجزہ تھا. سارے نبیوں نے اپنے
اپنے معجزے اس زمین پر اور اس دھرتی پر دکھایا، لیکن ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلک پر اپنا معجزہ دکھلایا ہے۔ یہ 3 معجزے ایسے ہیں کہ جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلائے، جس کو قرآن نے بیان کیا۔ احادیث شریفہ کے اندر 1200 معجزات ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے لکھا کہ آپ کے معجزات 1000 سے زائد ہیں۔ اب میں احادیث کی طرف آتا ہوں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتے تھے مکے میں۔ آپ کو کبھی قضائے حاجت کی ضرورت ہوتی، پیشاب کی ضرورت ہوتی، آپ کہیں تشریف لے جاتے تو فرماتے ہیں کہ مستقبلہ شجر او جبل الا قال السلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ جب بھی کسی درخت پر یا کسی پہاڑ کے پتھر پر گزرتے تو پہاڑ کے پتھر سے آواز آتی، درخت سے آواز آتی تھی، السلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ مجھے پیشاب کی حاجت ہے، جاؤ۔ اچھا، آپ جانتے ہیں کہ جو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جو ہے وہ ڈیزرٹ کہلاتا ہے، ریگستان ہے، جھاڑیاں بہت کم ہوتی ہیں، درخت بہت کہیں دور دور نظر آتے ہیں۔ تو حضور کو استنجا کی حاجت تھی، اور جہاں آپ تشریف فرماتے وہاں پر چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھیں، بس وہ بھی دور دور دور۔ آپ پردہ چاہتے تھے تو حضرت جابر سے فرمایا کہ جابر جاؤ، ان جھاڑیوں سے کہو کہ اللہ کا نبی کو قضائے حاجت کرنی ہے، پردہ کرو۔ حضرت جابر فرماتے میں گیا، ان جھاڑیوں سے خطاب کر کے کہا کہ اللہ کے نبی قضائے حاجت فرمانا چاہتے ہیں، تم پردہ کہو، پردہ کرو۔ جب یہ کہا تو ساری جھاڑیاں جو دور دور تھی نا، آپس میں ایک دوسرے سے آ کر جڑ گئیں اور پردہ بنا لیا۔ بے جان چیزیں اللہ کے رسول کا حکم مانتی تھی، اور ہم ہیں کہ اللہ کے حکم کو اور اللہ کے رسول کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کتنی بے شرمی کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت فرمائی۔ جب بھی آپ قضائے حاجت فرماتے تھے، مفسرین لکھتے ہیں زمین پھٹتی تھی اور فضلے کو چھپا لیتی تھی۔ کبھی کسی نے حضور کے فضلے کو نہیں دیکھا۔ زمین مسخر تھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں مستقبلہ حجر ولا شجر ولا مدر الا قال السلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ کا گزر کسی پتھر پر، کسی درخت پر، کسی پہاڑ پر گزر ہوتا، ہر پہاڑ آپ کو السلام علیک یا رسول اللہ، درخت السلام علیک یا رسول اللہ، پتھر کے ٹکڑے کہتے تھے السلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مکے میں 2 پتھر تھے، مکے میں 2 پتھر تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتے تھے۔ آج بھی جو
گیٹ نمبر 1 ہے نا مکہ مکرمہ میں، حرم کا جو گیٹ نمبر 1 ہے، اس کے آس پاس کے علاقے کو اجیاد کہتے ہیں، محلہ اجیاد. وہاں پر 2 پتھر تھے. جب بھی حضور وہاں جاتے تھے وہاں حضرت ابو بکر کا مکان تھا. جب بھی حضرت ابو بکر کے پاس ملنے جاتے تھے ایک پتھر کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور ایک پتھر آپ سے باتیں کرتا تھا. کیسی شخصیت تھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایسی بے جان چیزیں آپ کو محسوس کرتی تھی اور ہم جاندار ہو کر بھی محسوس نہیں کرتے. اصل میں جو غیر مستحق کو کوئی نعمت دے دی جاتی ہے نا تو پھر اس کی قدر نہیں ہوتی. کسی اندھے سے پوچھو کہ آنکھ کی کیا قدر ہے، کیا قیمت ہے، وہ بتائے گا. کسی لنگڑے سے پوچھو کہ پیر کی کیا قیمت ہے، وہ بتلائے گا. جس کو سب کچھ ملا ہو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سلام کرتے تھے، درخت سلام کرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر ابتدا میں جب خطبہ دیتے تھے تو ایک کھجور کا تنا تھا جو منبر کے قریب تھا. حضور اس پر ٹیک لگا کر یا ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے. ایک صحابی ہیں حضرت مخزومیہ، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے ایک ممبر بنانا چاہتی ہوں. میرا ایک غلام ہے جو کارپینٹر ہے، وہ آج کل کام چل رہا ہے اس کا، اگر آپ اجازت دیں تو میں ممبر بنا دوں. حضور نے فرمایا الحمدللہ ٹھیک ہے. یہ جو 3 اسٹیپ کا ممبر ہے نا، ایسا انہوں نے لکڑی کا ایک بنوایا اور لا کر مسجد کے بیچ کے حصے میں رکھ دیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن اس ممبر پر پہلی مرتبہ تشریف فرما ہوئے اور اذان ہو رہی تھی اور خطبہ آپ نے فرما رہے تھے کہ ایک بچے کی رونے کی آواز آنے لگی. بعض روایات میں آتا ہے کہ اونٹنی کا بچہ جو ہوتا ہے نا، جب بھوک لگتی ہے اس کو تو جب وہ چیختا ہے کیسے چیختا ہے ویسی آوازیں آ رہی تھی. تو سارے صحابہ پریشان تھے کہ کون رو رہا ہے، کہاں سے آواز آ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ آواز سنی، اچانک ممبر سے اترے اور سیدھے اس کھجور کے تنے کے پاس گئے. وہ تنا رو رہا تھا اللہ کے رسول کے فراق میں اور وہ زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میری خوش بختی اور خوش قسمتی تھی کہ آپ مجھ پر تکیہ فرما کر خطبہ دیا کرتے تھے. اب تو نیا ممبر آ گیا، آپ وہاں بیٹھ گئے اور میں آپ سے محروم ہو گئی، آپ کی صحبت سے میں محروم ہوں. ایسے رو رہی تھی اور حضور اس کو ایسے تھپکی دے رہے تھے جیسے چھوٹے بچے کو ماں سینے سے لگا کر تھپکی دیتی ہے. دھیرے 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 کر کے اس کی ہچکیاں بند ہوئی اور رونے کی آواز ختم ہوئی. پھر حضور نے حکم ہوا کہ اس کو کاٹ کر ممبر کے نیچے ڈال دیا جائے. ذرا تصور کیجیے، اس کو احادیث کے اندر اس کو استوانہ حنانہ کہتے ہیں اس واقعے کو. حضرت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 سال کی عمر ہے. حضرت ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت فرماتے تھے. آپ کو لے کر ایک مرتبہ شام تشریف لے گئے تجارت کے لیے. جب شام کے علاقے میں داخل ہوئے تو وہاں پر ایک راہب تھے، بحیرہ راہب، ان کا نام بحیرہ تھا اور عیسائی عالم تھے اور بڑے ولی تھے اپنے وقت کے. ان کی یہ عادت تھی کہ جب بھی یہ معلوم ہوتا کہ کوئی عرب سے قبیلہ آیا ہے بزنس کے لیے تو سارے لوگوں کو اپنے گھر میں دعوت دیتے تھے. سارے لوگوں کو
جب معلوم ہوا کہ ابو طالب وہاں کے عرب کے سردار ہیں، مکے کے وہ آئے ہیں، تو اس نے آدمی کہلا بھیجا کہ آپ سب کی دعوت ہے، میرے گھر میں آ جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے چھوٹے سے بچے تھے، تو قبیلے کے لوگ جو ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ سامان کی حفاظت کے لیے بھی کوئی بندہ ہونا چاہیے۔ سامان کو رکھا اور کہا، حضور سے کہا کہ بیٹے تم اس کی دیکھ بھال کرتے رہو، ہم دعوت کھا کے آتے ہیں، تمہارے لیے کچھ لے آئیں گے۔ سارے لوگ آ گئے۔ بحیرہ راہب نے سارے لوگوں کے چہروں کو دیکھا اور پوچھا، کوئی بندہ رہا تو نہیں؟ کہا کہ کوئی نہیں رہا، صرف ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ آئے گا۔ نہیں اس کو بھی لے کر آؤ۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ بحیرہ راہب خود حضرت ابو طالب کے ساتھ حضور جہاں تشریف فرماتے وہاں آیا۔ وہاں جب پہنچا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک درخت آپ کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے۔ درخت کی ٹہنیاں اس طرف تھیں، حضور ادھر بیٹھے تھے، ٹہنیاں مڑ گئیں اور حضور کے اوپر اس نے سایہ کیا ہوا تھا۔ راہب نے دیکھ کر فرط مسرت سے چیخ ماری اور کہا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، ھذا نبینا، یہ ہمارا نبی ہے، یہ اس امت کا نبی ہے، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں۔ وہ درخت آج تک موجود ہے۔ گوگل میں آپ سرچ کریں، صحابی ٹری، 1500 سال گزر رہے ہیں، آج تک وہ درخت ہے۔ ٹری آف بحیرہ کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے۔ درخت محسوس کرتے تھے، کھجور کا تنا محسوس کرتا تھا، جھاڑیاں محسوس کرتی تھیں، پتھر کے ٹکڑے محسوس کرتے تھے، پتھر کے ریزے محسوس کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ جب حضور نے ہجرت فرمائی نا تو یہ ان کی عمر 9 سال تھی۔ ان کی والدہ محترمہ حضرت ام سلیم اور ان کے والد محترم حضرت ابو طلحہ، یہ دونوں بھی بڑے عظیم شخصیت ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین بیوی ام سلیم ہے، سب سے بہترین شوہر میری امت کا ابو طلحہ ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع آئے گا تو وہ واقعات سناؤں گا، وقت بہت مختصر ہے۔ تو حضرت ام سلیم حضرت انس کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ، یہ میرا چھوٹا سا بچہ 9 سال کا ہے، آپ کی خدمت میں پیش ہے، یہ گھر کے چھوٹے موٹے کام کیا کرے گا، آپ کے ہاتھ پیر دبائے گا، آپ کی ترکاریاں بازار کا کام لے کر آئے گا، آپ کو پانی اٹھا کر دے گا، آپ کو وضو کے لیے پانی دے گا، یہ آپ کی خدمت کے لیے میں وقف کرنا چاہتی ہوں۔ 10 سال خدمت کی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت انس نے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے حضرت زینب سے نکاح فرمایا تو میری ماں نے مجھے بلایا کہ انس ذرا گھر آنا، تو میں گھر گیا تو میری ماں ام سلیم نے حریرہ بنایا۔ میں حریرہ تو خیر ہماری لینگویج میں بول رہا ہوں، حدیث میں حسیس کا لفظ آتا ہے۔ حسیس ایک قسم کا میٹھا ہوتا تھا جو عرب کے لوگ بنایا کرتے تھے، حلوہ کہہ لیں، حریرہ کہہ لیں، کچھ بھی بہرحال وہ بنایا۔ کہا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا ہے حضرت زینب سے، تو ولیمے کے لیے کچھ انتظام ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں کے ولیمے نہیں ہوتے تھے کہ باربیکیو بھی ہے، بریانی بھی ہے، اور فلاں بھی ہے، اور ڈمکا بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سیدھے سادے نکاح فرمائے، ولیمے کے انتظام فرمائے۔
کھجوریں 4 تھیں، ڈال دیے، 4 صحابی کو بٹھایا کہ یہ میرا ولیمہ ہے. کوئی تکلف نہیں، کوئی انتظام نہیں، جو ہے اس پر گزران ہو. یہ اسلام کا نظریہ ہے. حضرت ام سلیم بھیج رہی ہیں حضرت زینب کے ولیمے کے لیے ایک کٹورے میں کوئی حلوہ یا حریرہ حسیز بھیج رہی ہیں. تو انس سے فرمایا کہ بیٹے یہ لے جانا اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا اور کہنا کہ یہ میری ماں ام سلیم نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ چھوٹا سا تحفہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. 3 باتیں کہہ کر بھیجی کہ یہ کہنا کہ یہ میری ماں نے آپ کو بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ کی خدمت میں سلام کہا ہے اور یہ چھوٹا سا تحفہ آپ کی خدمت میں پیش ہے. حضور نے فرمایا کہ ذا رکھ دو. فرمایا انس جاؤ ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، عثمان کو بلاؤ، علی کو بلاؤ، عبد الرحمن ابن عوف کو بلاؤ، ابو ذر غفاری کو بلاؤ. مختلف صحابہ کے نام لیتے رہے کہ ان کو بھی بلا لو، ان کو بھی بلا لو، اور اس کے بعد فرمایا جو سامنے تیرے آئے ان کو بھی بلا لینا. حضرت انس فرماتے ہیں یار یہ ہے تو تھوڑا سا کٹورے میں حریرہ یا حلوہ، اتنے لوگوں کے نام لے دیے حضور نے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سامنے ملے اسے بھی دعوت دینا. صحابہ کی مجال نہیں تھی کہ جواب دیں حضور کو یا سوال کریں. جو کہتے تھے نام یا رسول اللہ آمنا وصدقنا. حضرت انس کہتے میں گیا، جن جن کا آپ نے نام لیا تھا سب کو بلایا، جو راستے میں ملا کہا کہ حضور نے آپ کو دعوت دیا، آئیے آئیے. فرماتے ہیں انس کہ جب میں واپس لوٹا تو دیکھا کہ حضور کا گھر، کمرہ اور صحن پورا انسانوں سے بھرا ہوا تھا. تقریباً 300 آدمی تھے. اور پھر جب میں پہنچا تو حضور نے فرمایا کہ انس یہ کٹورا اٹھاؤ اور 10 آدمیوں کو بلاؤ اور پلاؤ اور کہو کہ سامنے سے کھائے، اپنے سامنے سے کھائے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ 10 آتے تھے، کھاتے تھے، پھر 10 آتے تھے، پھر کھاتے تھے، یہاں تک کہ 300 کھا گئے. اور اس کے بعد فرمایا کہ انس لاؤ میرے سامنے، تو پھر لے جایا گیا. حضرت انس فرماتے ہیں جب وہ کٹورا میں نے اٹھایا تو جتنا میں لایا تھا اتنا ہی تھا. فرمایا انس تم کھاؤ. پھر حضرت انس کہتے ہیں میں نے کھایا، حضور نے کہا اور کھاؤ. میں نے اور کھایا، پھر کہا اور کھاؤ. حضرت انس نے کہا یا رسول اللہ اب تو بالکل جگہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد حضور نے کھایا. 300 آدمیوں کا جھوٹا کھایا ہے. اسی لیے فرمایا کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. آج کوئی غریب مسلمان گلاس میں پانی پی لینا، اس گلاس کو دھلوا کے پیا جاتا ہے. کورونا آ جائے گا، بیماری لگ جائے گی. یہ مومن کا ایمان ہے کہ مرض اللہ کے دینے سے آتا ہے، شفا اللہ کے دینے سے آتی ہے. کوئی چیز خود بذاتی ہی مؤثر نہیں ہے. جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو اس وقت تک آگ اثر نہیں کر سکتی، آگ جلا نہیں سکتی، چاقو کاٹ نہیں سکتا، پتھر کا مار لگ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود میں ڈالے گئے، کیا آگ جلائی؟ ابراہیم نے چھری حلقوم اسماعیل پر چلائی، کیا چلی؟ کاٹنے کی طاقت بھی چھری کو اللہ نے دی ہے، جلانے کی طاقت آگ کو بھی اللہ نے دی ہے. آگ وہی کرتی ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. یہ ایمان بناؤ.
جھوٹے سے کورونا ہو جائے گا، بیماری لگ جائے گی، انفیکشن ہو جائے گا. یہ بے ایمانوں کے نسخے ہیں جو ایمان کو ہمارے برباد کر رہے ہیں. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر کی سپہ سالاری فرما رہے ہیں. رات کے وقت میں ایک جاسوس پکڑا گیا، خدمت خالد ابن ولید میں لایا گیا. حضرت خالد ابن ولید نے اس جاسوس سے پوچھا کہ کیا مسئلہ تھا، کیوں آئے تم؟ رات کی اندھیری میں مسلمانوں کے لشکر کے اندر تم کیوں آئے؟ اس نے کہا کہ میرے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی شیشی ہے، اس کے اندر ایسا زہر ہے کہ اگر اور یہ پلان یہ تھا، مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ یہ زہر کی شیشی مسلمان جس جگہ سے پانی پیتے ہیں اس جگہ میں جا کے پانی میں ملا دوں. اور اتنا خطرناک زہر ہے کہ پورا پانی میں اگر یہ مل جائے، ہزاروں لوگ اس کو پئیں گے تو بیک وقت ختم ہو جائیں گے. رگ ایمان خالد ابن ولید کی بھڑک اٹھی. کہا اچھا مسلمانوں کو زہر سے ڈراتا ہے، لاؤ شیشی. ہاتھ میں لی. کہا کہ یہ زہر اس وقت تک اثر نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. اور یہ کہہ کر کھولا اور پوری اپنے حلق کے اندر اتار لی اور کہا کہ دیکھتے ہیں. دیکھو آپ مت کر لینا ایسا کہ میں نے کہہ دیا اس لیے جا کے آپ بھی چوہے کی دوا کھا لیں. ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے. وہ تو ایمان خالد بن ولید تھا. دعا بھی کرتے ہیں نا، ہمیں پتہ نہیں قبول ہوں گی یا نہیں، یہ سوچ کے ہی تو دعا کرتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ قرآن بے شک اللہ کا سب سے عظیم معجزہ ہے. معراج معجزہ ہے، شق قمر معجزہ ہے، کھانے کے اندر برکتوں کا آنا معجزہ ہے. صحابہ کرام کی ایک ایک شخصیت حضور کا معجزہ ہے. ایسا ایمان بنایا کہ خالد ابن ولید پوری زہر کی شیشی پی جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں ہو سکتا. اور پیتے وقت کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. کہا، پڑھا اور پی لیا. نہیں ہوا کچھ. جب ایمان ہونا تو اللہ فطرت کے خلاف فیصلے کرتے ہیں. زہر اثر کرتا ہے نا، ضرور کرتا ہے. اللہ نے تاثیر رکھی ہے، لیکن ایمان تمہارا جیسا مضبوط ہوگا اللہ تعالیٰ اس ایمان کے بدلے میں فطرت کے خلاف فیصلے فرمائیں گے. صحابہ کا لشکر، معاف کرو بھائی ٹائم کافی ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو. صحابہ کا لشکر بڑی ایمانی بات ہے، اس لیے میں عرض کر کے میں بات کو ختم کر لیتا ہوں. حضرات صحابہ اکرام ایران کے خلاف جہاد کے لیے نکلا. علاقے کے علاقے فتح کرتے ہوئے گزر رہے ہیں. اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ دریائے فرات آ گیا. دریا جوش میں. سارے صحابہ کھڑے ہو گئے کہ سامنے دریا ہے، کیسے جائیں گے. امیر لشکر نے پلٹ کر پورے اسلامی لشکر پر ایک خاموش ایمانی نظر ڈالی. کہا کچھ نہیں، بیان نہیں کیا. ہم تو بیان کرتے ہیں، آپ لوگ مزے لے کے سنتے ہیں. وہاں بیان نہیں ہوتا تھا، وہاں نظریں کام کرتی تھیں. ایک ایمانی نظر پورے لشکر پر ڈالا، پلٹے اور اپنے گھوڑے کو دریائے فرات میں ڈال دیا. امیر کا گھوڑا جب دریائے فرات کی لہروں پر چلا،
سارے لشکر نے اپنے گھوڑے ڈال دیے. تاریخ لکھتی ہے کہ محمد عربی کے غلاموں کا لشکر گھوڑوں پر فرات کی لہروں پر ایسے چل رہا تھا جیسے کہ وہ دریا، جیسے کہ وہ زمین پر چل رہا ہو. صرف گھوڑوں کے سم، گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے کھر ہوتے ہیں نا، کھر سم کہتے ہیں، سم بھیگے تھے، سم بھیگے تھے، باقی کوئی گھوڑا ڈوبا نہیں، پار ہو گئے. اللہ کے ایک ولی نے اس دریائے فرات سے پوچھا، سم کو کیوں بھگویا؟ سم کو کیوں بھگویا؟ دریائے فرات نے جواب دیا، میں چاہتا تو سم کو بھی نہ بھگوتی، لیکن قرآن کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں ان گھوڑوں کی جو جہاد میں جاتے ہیں، اور ان گھوڑوں کے کھروں سے نکلنے والے دھول کی قسم کھاتا ہے. جب وہ جہاد کے گھوڑے، محمد الرسول اللہ کے غلاموں کے گھوڑے میرے سینے پر آئے تو میں نے ان کھروں کا بوسہ لیا. جن کھروں کی قسم اللہ کھاتے ہیں، میرے دل نے کہا ان کو بوسہ لے لے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ وہ تمہارے بڑے تھے، باپ دادا تھے. ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے علامہ اقبال نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو. ہم تو ہاتھ پر ہاتھ درے سوچتے ہیں اللہ کی مدد آ جائے. سب کچھ اللہ ہی کو کرنا تھا تو تمہیں کیوں پیدا کیا؟ ایک ایک صحابی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ اکرام کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ایمان کو ان جیسا ایمان بنانے کی کوششیں اور محنتیں اور فکریں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم.